بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے مجھے قریب بلایا اور کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. اللہ اکبر. میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی, اور جب میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اور وہ کیا منظر ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے, اور وہ گواہ امت کا پیغمبر ہوگا, کوئی بزرگ بابا نہیں, ایک گواہ کہا جا رہا ہے ایک امت میں سے, تو وہ کا پیغمبر ہی ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر اٹھائیں گے. یعنی آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی, حق میں یا خلاف, دونوں صورتوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو, کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. اور کہتے ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے, اور امت بے فکری ہے. وہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, ہم نے صرف رسول کو ماننا ہے, رسول کی نہیں ماننی. امت تو بے فکری ہے, عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچا. امت بے فکر ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, اسی بندہ کوئی نہیں بڑھنا, اسی کتاب و سنت ہے کوئی نہیں آنا, اس طرح سانو قبول کر لے. ٹھگ ہیں, فراڈی ہیں, بے نمازی ہیں, بے روزہ ہیں, جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. اور میں کہتا ہوں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا دنیا میں, اسی وقت جو ہے نا وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوتا پڑتا کہ جھوٹ بولتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتے ہوئے شرم کرو, کیا ان کے طریقے پہ بھی چل رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہوگی. اور دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 3447 اور صحیح مسلم میں 7201, اور مشکات میں بھی موجود ہے 5535. مشکات میں میرا لیکچر ضرور دیکھیں, مسئلہ نمبر 111b مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اس میں آپ کو احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے, احادیث ضعیف کیوں ہوتی ہیں, علم حدیث کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ وہ ذخیرہ ہے, تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر, مسئلہ نمبر 111b اہل سنت پاک.com پہ. یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, بڑی رکت انگیز حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن, اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے اوپر میرے دائیں اور بائیں سے میرے چند اصحاب کو فرشتے پکڑ لیں گے, اور میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی, اور ایک طریقے اندر الفاظ ہیں اصیحابی اصیحابی, اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں, یہ تو میرے صحابہ ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور دوسرے طریق میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مؤمن تھے, ایمان والے تھے, مسلم تھے, سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے, لیکن بعد میں مرتد ہو گئے. اور بخاری کے اس طریق میں 3447 میں آتا ہے, ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. مرتد وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان ہو, اور جو مسلمان ہوگا وہ صحابی بھی تھا, قانوناً تو صحابی تھا, آج کی ڈیٹ میں آپ صحابی نہیں رہا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تو تھا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا. یہ الفاظ ہیں 3447 صحیح بخاری میں ابن عباس کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہیں اسی حدیث میں, آپ فرماتے ہیں پھر میں بھی وہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سے جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد بھی تو ان کے
ماننے والوں نے بھی ان کے بارے میں غلط عقیدے پروپیگیٹ کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ کہیں گے قیامت والے دن, جو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں پوری گفتگو ہے 1 to 1 اللہ تعالیٰ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی, روکٹے کھڑے کر دینے والی. مسئلہ نمبر 90 میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت حق, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی الفاظ قرآن حکیم کے نقل کیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو انہیں تو معاف کر, چاہے ان کو عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا, صرف نسبت کام نہیں آئے گی اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہو. اعوذ باللہ تعالی. اللہ اکبر. اور انہی احادیث میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ابن زبیر کے شاگرد, جب یہ احادیث بیان کیا کرتے تھے, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. یعنی وہ اتنے ڈرتے تھے, عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں, عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں. یعنی تابعین اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ ہمیں بچانا, ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. اسی کانٹیکسٹ میں اسی سے ملتی جلتی حدیث وہ امت لیول کی ہے. یہ تو حدیث چھپاتے تھے سارے, وہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہوگی نا, انہوں نے امتی والی حدیث بیان کرنی شروع کر دی. وہ لگ گیا پائی جی یہ صحابی علی حدیث لادا نے بخاری مسلم وچ دھوکھا نہ دیو. اب وہ میں امتی والی حدیث وہ بخاری میں ہے 6584, صحیح مسلم میں 5968, اور مشکات میں بھی موجود ہے 5571. بھلا ہوئے مشکات والا نا, انہوں نے بھی بات دی ہے تو لبنی نہیں پینی مشکل نہ, آسانی نال مل جائے گی. 5571 مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ میرے کچھ امتی لائے جائیں گے جن کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں. تو فرشتے ان کو پکڑ لیں گے, میں حوض کوثر سے ان کو پلانے لگوں گا, اور میرے حوض کوثر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. میں جب پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ قائم کر دیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے. میں کہوں گا میں ان کو جانتا ہوں, یہ تو میرے امتی ہیں, ان کو چھوڑ دو. تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا, اس میں بدعتیں جاری کر دی تھی. حوض کوثر پہ پکڑ لیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو, ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. والعیاذ باللہ تعالی. بہت خطرناک معاملہ ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.